تو چلیں آج پاکستان کا ایک سفر کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین کا جائزہ لیتے ہیں جہاں قدیم تہذیبیں اور جدید دور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے سفر کا آغاز اس نعرے سے ہوتا ہے جو پاکستان کی روح سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ وہ نظریہ ہے جس پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، مطلب اس کی شناخت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو پھر آئیے سب سے پہلے پاکستان کی ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کچھ بنیادی حقائق جو اس ملک کا تعارف کرواتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اعداد و شمار خود ایک کہانی سناتے ہیں۔ سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی نظریاتی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے، اور یہ سب شروع ہوا 14 اگست 1947 کو۔ 24 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اتنی بڑی آبادی کا مطلب ہے بہت بڑی افرادی قوت، لیکن ساتھ ہی یہ وسائل اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ تاریخ 28 مئی 1998۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کی واحد مسلم اکثریتی ایٹمی طاقت بنا۔ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں تھی، اس نے عالمی سطح پر ملک کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، تو اب ملک کے شہروں کی طرف چلتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں دارالحکومت اسلام آباد سے۔ یہ صرف ایک انتظامی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے جدید ویژن کی ایک جھلک بھی ہے۔ اسلام آباد، جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، کوئی عام شہر نہیں ہے۔ اسے 60 کی دہائی میں مارگلا کے سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں خاص طور پر بسایا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا دارالحکومت ہو جو فطرت اور جدید منصوبہ بندی کا بہترین امتزاج ہو۔ اس شہر کے دل میں واقع ہے فیصل مسجد۔ یہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی طرف سے ایک تحفہ تھی۔ اس کی کہانی 1966 میں شروع ہوئی اور 1986 میں یہ $120 ملین کی لاگت سے مکمل ہوئی۔ آج یہ دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے پرسکون ماحول سے نکل کر اب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف، ایک ایسا شہر جو پاکستان کے دل کی طرح دھڑکتا ہے، جوش اور تاریخ سے بھرا ہوا۔ پاکستان کے دو بڑے شہروں کراچی اور لاہور کا مقابلہ بڑا دلچسپ ہے۔ جہاں کراچی ملک کا معاشی انجن ہے، وہیں لاہور اس کا ثقافتی دل مانا جاتا ہے۔ آبادی اور رقبے میں دوسرا بڑا شہر، لیکن اپنے ورثے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ ٹائم لائن لاہور کی 1000 سالہ تاریخ کو سامنے لے آتی ہے، غزنوی دور کے پرانے سکوں سے لے کر مغل شہنشاہ اکبر اور اورنگزیب کی شاندار تعمیرات تک، اور پھر جدید دور میں مینار پاکستان۔ یہ شہر تاریخ کے ہر دور کا گواہ ہے۔ لاہور کو زندہ دلانے شہر ایسے ہی نہیں کہتے، یہ شہر دن میں سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ اس کی فوڈ سٹریٹس اور مزیدار کھانے اس کی پہچان ہے۔ بریانی ہو، تکہ کباب یا پائے، ہر لقمے میں ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اب جنوب کی طرف چلتے ہیں، بحیرہ عرب کے کنارے آباد شہر کراچی کی طرف۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور اس کی معاشی شہرگ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پورے پاکستان سے لوگ اپنے خواب پورے کرنے آتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی انجن ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ اور مالیاتی مرکز ہونے کی وجہ سے یہ پورے ملک کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے اسے ایک چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر زبان اور ثقافت کے لوگ ملتے ہیں۔ کراچی کی کہانی میں کئی رنگ ہیں۔ ایک طرف یہ ترقی اور مواقع کا مرکز ہے، بانی قوم قائد اعظم کا مزار بھی یہی ہے، تو دوسری طرف اسے بڑے شہری چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ یہی پیچیدگی کراچی کی اصل پہچان ہے۔ اب ہمارا سفر ایک روحانی موڑ لیتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں ملتان، جسے مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور یہ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ملتان کی تاریخ فاتحین کی ایک لمبی داستان ہے۔ سوچے ذرا، سکندر اعظم کی فوجوں سے لے کر محمد بن قاسم اور محمود غزنوی تک ہر دور نے اس شہر پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ یہ شہر تو جیسے تاریخ کی ایک جیتی جاگتی کتاب ہے۔ اپنی روحانی اور تاریخی پہچان کے علاوہ ملتان دنیا بھر میں 2 چیزوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک تو اس کا خاص سوہن حلوہ، اور دوسرے اس کے میٹھے رس بھرے آم۔ ان کا ذائقہ تو واقعی بے مثال ہے۔
اچھا، شہروں سے آگے بڑھ کر اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سرمائے کی، یعنی اس کے لوگوں کی۔ آخر یہی تو کسی قوم کا اصل چہرہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ تنوع میں وحدت کی ایک بہترین مثال ہیں۔ بہادری، مہمان نوازی اور ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتون ثقافتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں ایک قوم بناتی ہیں۔ اسلام آباد کے منظم ماحول سے لے کر لاہور کی تاریخ اور کراچی کی گہما گہمی تک، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شہر صرف جگہ نہیں بلکہ جیتی جاگتی کہانیاں ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کسی قوم کی اصل شناخت اس کی عمارتوں اور سڑکوں میں ہوتی ہے، یا پھر ان کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جو اسے اپنا گھر کہتے ہیں؟